یہ سچی کہانی ماؤنٹ چوکامبا کی 20,000 فٹ کی بلندی پر پھنسنے والی کلائمبرز جنہوں نے 3 دن اور 2 خوفناک راتیں جان لیوا حالات سے گزاریں اور خراب موسم کی وجہ سے انہیں کیا ریسکیو کر لیا گیا یا نہیں۔ پل پل امیدی اور نا امیدی کے درمیان جینے اور مرنے کی ناقابل یقین داستان، آئیے جانتے ہیں۔ برٹش کلائمبر فے مینرز اور امریکن کلائمبر میشیل ڈیوریک 2024 میں بھارت پہنچیں۔ ان کا مشن 23,420 فٹ بلند ماؤنٹ چوکامبا کی چوٹی سر کرنے کا تھا۔ یہ ستمبر کا مہینہ تھا اور اس پہاڑ کو شکست دینے کا آئیڈیل موسم۔ بعد کے مہینوں میں یہ ہمالیائی سلسلے مشکل ترین اور ناقابل تسخیر بننے والے تھے۔ ناردرن انڈیا کے گڑھوال ہمالیاز میں واقع اس پہاڑ کو جو 23,420 فٹ بلند ہے، ان دونوں کلائمبرز نے چڑھائی شروع کی۔ ان کی توقعات سے ہٹ کر اندھے کے خطرات ان کے راستے میں موجود تھے۔ گرتے پتھر اور پھسلن کا سامنا انہیں کئی بار ہوا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ معمولی سی غلطی بھی انہیں خطرناک صورتحال سے دوچار کر دے گی۔ ٹیم ورک تو بہترین تھا اور دونوں ایک دوسرے کو گائیڈ بھی کر رہی تھی، لیکن موسم بہت خراب تھا۔ ہلکی دھند میں فے مینرز کو بلندی پر کچھ ایب نارمل حالات دکھائی دیے۔ اس وقت یہ دونوں 20,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکی تھیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہلکی سی گڑ گڑاہٹ کی آوازیں شروع ہو گئی ہوں۔ انہوں نے اس چٹان کے اوپر سے رسیوں کی مدد سے فے کا بیگ کھینچنا شروع کیا۔ میشیل کا بیگ اس کے پاس ہی تھا۔ اسی دوران اچانک جیسے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ان دونوں نے اس خطرناک صورتحال کو دیکھ کر اپنے عقب میں پناہ لی۔ ایک بہت بڑا پتھر اس رسی پر گرا جس کی مدد سے یہ بیگ کو اوپر کھینچ رہی تھیں، اور رسی ٹوٹ گئی۔ ان دونوں کی نظروں کے سامنے یہ بیگ نیچے گر کر غائب ہو گیا۔ یہ دونوں کلائمبنگ گیئر اور ٹینٹ سے بھی محروم ہو گئیں۔ یہ معاملہ بہت خطرناک تھا۔ اب چڑھائی ان کے لیے ناممکن تھی۔ دونوں پر گھبراہٹ طاری تھی۔ یہ ویران پہاڑ اور یہ جگہ جہاں یہ دونوں موجود تھیں، اب یہاں سے نہ اترا جا سکتا تھا اور نہ چڑھا جا سکتا تھا۔ دھند پھیل رہی تھی۔ شام ڈھلتے ہی ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا۔ ہوڈ سے دونوں نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور چپک کر بیٹھ گئیں، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ بے رحم ٹھنڈ انہیں جما دے گی۔ یہ رات تو جیسے تیسے کر کے گزر ہی گئی، لیکن دن بھی بہت سخت تھا۔ انہوں نے اچھل کود کر دوران خون بحال کیا اور اطراف کا جائزہ بھی لیا، لیکن بغیر اکوپمنٹ کے ان کے لیے یہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ ان کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اب انہیں یہیں رک کر مدد کا انتظار کرنا تھا۔ بھوک اور پیاس نے انہیں کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان چند گھنٹوں نے ان کی ذہنی کیفیت بھی بدلنی شروع کر دی تھی۔ بہکی بہکی باتیں کرتیں اور جاگتی آنکھوں سے اپنے گھروں میں خود کو محسوس کرتیں۔ اگلی رات اور دن بھوک نے انہیں اس حد تک کمزور کر دیا کہ ان کے لیے ہلنا جلنا بھی مشکل ہو گیا۔ ٹھنڈ کا اثر بھی اس حد تک ان پر پڑا کہ ان کے جسم مستقل کانپتے رہے۔ امید ایک لمحے کو پیدا ہوتی کہ شاید انہیں ریسکیو کر لیا جائے، لیکن سناٹے نے ان کی امیدیں توڑ دیں اور دونوں مایوس ہو گئیں۔ برفانی طوفان اور زیرو ویزیبلٹی نے ان کی امیدوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اب یہ دونوں لپٹ کر انتظار کر رہی تھیں، بچ جانے کا یا ختم ہو جانے کا۔ اور پھر ایک معجزہ ہو گیا۔ پیئر بلانچارڈ نامی فرینچ کوپیما نے انہیں اس مقام پر دیکھ لیا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے فوری کھانا اور سلیپنگ بیگ انہیں فراہم کیے۔ پائر نے فوری طور پر ان دونوں کی ایگزیکٹ لوکیشن بھارتی حکام کو بھیج دی۔ اتراکھنڈ کی اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے فوری ریسکیو آپریشن شروع کر دیا اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں ریسکیو کرنے کی کوشش کی، لیکن انتہائی خراب موسم نے 3 دن تک ان تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا، اور بالآخر 80 گھنٹے موت اور زندگی کے درمیان لٹکنے والی ان دو کوہ پیماؤں کو اکتوبر 2024 میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر کے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ ان کی حالتیں اس قدر خراب تھیں کہ بھارتی سورسز نے کنفرم کیا کہ اگر ان کو ریسکیو نہیں کیا جاتا یا فرینچ ٹیم ان تک کھانا وغیرہ نہیں پہنچاتی
تو ان کا بچنا ناممکن تھا۔ فیئر آف ڈارک نائٹس میں آپ سچے، حیرت انگیز اور خوفناک واقعات دیکھ سکیں گے۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔